اگر مدد اور رحمت نہ ہو، دین کا بنیادی اصول ہے کہ اگر پیار نہیں رہا اس نکاح کو ایک دن بھی لینے دیں، اور جج کو چاہیے اگر نہیں دیتا تو فوراً ختم کریں، کوئی حرام کا کام شروع ہو جائے پھر ٹھیک ہے۔ یہ سارا کام ہے بالکل یک جان ہونے کا، محبت اور پیار، اور کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس میں فرق ہے۔ اس لیے آپ نے کیسی سخت وعید فرمائی ہے کہ جو بیوی کو بھڑکا کر خاوند کے مقابلہ میں لے آئے، شرارتی عورتیں ہوتی ہیں یا اس کے ماں باپ، فرمایا لیسا میں، میری امت میں نہیں ہے جس نے خاوند کے خلاف کر دیا اس کو۔ یہ تو ایسا ہے کہ سارے چارہ کریں کہ صلح سے رہیں، پیار سے رہیں، مگر اگر ایسی نوبت آ جائے کہ کوئی امکان نہیں، خوشگوار زندگی نہیں، تو پھر ختم کرنا چاہیے۔ اسی لیے رکھا گیا کہ یا پیار نہیں، پیار تو آرام سے الگ ہو۔ اب یہاں دیکھیں کہ اسلام میں پہلا ہی جو خدا مانگا وہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کی بہن نے مانگا، رسول کریم علیہ السلام سے آ کر ملی۔ جس آدمی سے خلا لیا وہ بہت نیک آدمی تھا، قرآن مجید کی آیت ہے اس کے بارے میں سورہ حجرات کی اتری، حضور نے اس کو کہا یہ پاک زندگی گزارے گا اور شہید ہی فوت ہوگا، جنگ یمامہ میں شہید ہوا۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آیات اتری نا حضور کے سامنے آواز اونچی نہ کرو تو ڈر گیا، آواز اس کی بہت اونچی تھی، قدرت مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ کئی دن کے بعد حضور نے کہا کہ وہ ثابت نہیں نظر آتا، پوچھا کہ وہ بیمار تو نہیں، تو ان کے پڑوسی جو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ سنو تو نہیں، پتہ میں کروں گا۔ وہ گئے، دیکھا تو سر جھکائے گھر میں بیٹھے تھے، رو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار قرآن میں یہ اتر گیا کہ پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز ہوگی تو نیکیاں ضائع ہو جائیں، میری آواز ہے اونچی، کیا کروں، جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا، حاضری بھی مشکل ہوگی۔ تو حضور سے آ کر جب عرض کیا تو قرآن میں بات آئی پھر آگے، ان الذین یغضون اصواتهم، جو پیغمبر کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا، بالکل ایمان اور تقوی ان کے لیے جنت ہے، مگر بڑی بشارت آئی۔ تو پھر آپ نے کہا کہ تعیش و حمیدن، تو بہت پاکیزہ زندگی گزارے گا اور مرے گا تو شہید۔ وہ مسلمہ کذاب کے مقابلہ یہ خامد تھے اس کے جمیلہ کے، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ثابت میں نہ دین میں نہ اخلاق میں کوئی آدمی نہیں بات، بہت دیندار آدمی ہے، با اخلاق ہے، مگر کیا کروں، لوگ آ رہے تھے وہ بھی ان میں تھا، میری نظر پڑی۔ اب دوسروں کے مقابلے میں وہ اتنا میرے لیے ناپسند نظر آیا کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو جب وہ میرے پاس آیا میں نے اس کے منہ پر تھوک دینا تھا۔ حضور سمجھ گیا کہ یہ تو معاملہ نفرت کا۔ اس نے کہا دین میں کوئی خرابی نہیں، اخلاق میں نہیں، کیا اس کا باغ واپس کر دی؟ باغ دیا تھا پورا مہر میں۔ اس نے کہا میں نے باغ کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ثابت اپنا وہ باغ واپس لے، خلے سبیلا، آگے سے ہٹ جا، راستہ دے دے، ختم کر دیا۔ تو جب تک تو ممکن ہے کہ صلح ہو سکے رشتہ کو توڑنا نہیں چاہیے۔ جیسے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو خداوند نے جوڑا اس کو انسان نہ توڑ۔ اللہ نے اگر سنجوگ بنایا تو نبھانے کی کوشش کر، اگر نہیں تو پھر کسریم بےسان، شریف آدمیوں کی طرح الگ ہو جاؤ۔ اور کیسا قرآن کا طریقہ کہ رخصت کرتے وقت جوڑا دو، جیسے جوڑا تھا نا وہ روسی کا، شادی کے موقع پر سوٹ دیا تھا، وہ سوٹ بنا کر دو اپنی حیثیت کے بعد۔ اور شریف آدمیوں کی طرح کوئی گاڑی گلوچ نہیں، اور وہ رہے گی طلاق دیتے وقت، ہاں طلاق دیتے مرتے وہ بالکل حق کا المحسنین، اللہ کہتا ہے لازم ہے کہ اگر تم دین کو مانتے ہو کرو۔ اب یہاں وہ طلاق ہے اور نکالنا بھی نہیں گھر سے، اور اس نے نکلنا بھی نہیں جب تک عدت نہیں پوری ہوتی۔ اللہ کہتا ہے اللہ یحدث بعد ذلک، شاید اللہ اس کے بعد کوئی صورت بنا دے پھر نبھا دے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ اب یہ جو ہے نا کہ طلاق بیض وغیرہ یہ سارا فضول ان باتوں کا، اپنی طرف سے باتیں گاڑ لیں، یہ طلاق بیض سے سیدھی بات ہے۔ نماز کا ایک طریقہ اللہ رسول نے بتایا، اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے نکال کر پھر پوچھتے اب نماز ہوئی یا نہیں، جب وہ طریقہ ہی دین میں کیوں اس پخانے میں پڑھ رہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حیض میں طلاق نہ دو، اگر عورت حیض کے دنوں میں حرام ہے، سب مانتے ہیں کہ یہ طلاق حرام ہے، بعد میں پھر کچھ کہہ دیتے ہیں ہے حرام مگر ہو گئے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ایک تارا ہے اس کی چابی جو اس میں دندانے ہیں، اگر دندانے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں کفر کیسے کھلے گا؟ جو شرطیں دین نے بتائی ہیں ان کو توڑ دیا تم نے، تو کیا بکواس کرتے ہو؟ اللہ کا دین ٹھیکیدار ہے کہ تمہاری بیل کے پیچھے گھومتا پھرے۔ طلاق حیض میں، پھر اگر پاک ہے طہر کی حالت پھر پابندی لگا دی کہ اگر تم آپس میں مل چکے ہو پھر بھی طلاق نہیں دے سکتے، صبر کرو، ایک حیض پھر آئے پھر پاک کو پھر دے سکتے۔
سوچتے رہو دین نے جو پابندیاں لگائی. دو عادت تلاش کرو. کال لے لیتا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی تھی. جی وہی بات آپ سے کریں گے, وہی سن رہے ہیں. میں سن رہا ہوں بچی, فرمائیں جو کچھ کہنا آپ نے. جی مولانا صاحب مجھے نا پوچھنا تھا کہ میرے جو ہسبینڈ ہے نا, کبھی یہ تو بالکل ٹھیک رہتے ہیں, کبھی بلا وجہ بہت زیادہ غصہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اور لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہمارے بیچ رہنے لگ پڑا. 2 سال ابھی شادی کو ہوئے ہیں میری. کوئی اولاد بھی دی؟ ان کا غصہ کم ہو جائے, غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں, بات ہی نہیں بالکل. وہ بیٹا بیٹی بھی ہے, بہن تعالیٰ نے اولاد بھی بچی دی آپ کو یا نہیں اولاد ہوئی؟ کوئی نہیں, کوئی اولاد نہیں ہے. کوئی اولاد نہیں ہے. یہ بھی چڑچڑاپن کا سبب بن جاتا ہے نا. اولاد ہو جائے تو پھر مضبوط ہو جاتا ہے بندھن, ورنہ اسی طرح. تو یہ تو جمعرات کو نا میری بچی آپ اسی نمبر پر نا کال کریں 1 بجے سے 4 بجے تک. میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تدبیر بھی بتاؤں گا. باقی یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ طلاق کا, یہ خاوند بیوی کے ماں, یہ بھی اپنے خاوند کو کسی طرح یہ سیڑھی سنائیں کہ خدا کے بندے دین کی باتیں سن. یہ نکاح کوئی مذاق ہے کہ لوگوں کی بچیوں کو آپ اپنے معاملے کے لیے جمعرات کے دن 1 بجے سے 4 بجے تک اسی نمبر پہ کال کر لیں. مولانا پھر آپ کا روحانی علاج معالجہ بھی تجویز کر دیں گے اور انشاءاللہ کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتا دیں گے. یہ مسائل کے لیے وقت ہوتا ہے تھوڑا. ٹھیک ہے, اللہ رحم. جی مولانا. تو حیض میں طلاق نہ دو, توہر میں اگر مباشرت کی ہے نہ دو, ایک وقت میں 1 طلاق دو. 2 گواہ عادل واشہد ذو عدل منکم, اپنے میں سے 2 معتبر آدمی متقی پرہیزگار ڈھونڈو, ان کے سامنے طلاق دو. یہ طلاق دینے کے بعد ڈھونڈنی ہے یا طلاق دیتے وقت؟ دیتے وقت. ٹھیک. اور اگر رجوع کرنا اس وقت بھی ڈھونڈیں. یہ ہے طریقہ جو دین کا. اب اس کے خلاف جو دیتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فرد, نہیں یہ جو نکالتا اپنی طرف سے کوئی طریقہ وہ رد ہے. مولانا میں نے صاف اعلان کر دیا, میں جمہور کو نہیں جانتا نہ اہل حدیث کروں. بالکل جو طلاق میں ان میں سے ایک شرط بھی نہ ہوگی, کوئی طلاق نہیں. 1000 بھی لکھ لیے, گواہ موجود نہیں, کوئی نہیں. ربی کا کاغذ, گواہ کہاں؟ حضرت عمران بن حسین رضی سے کہا آدمی نے طلاق دی, اس وقت بھی گواہ نہیں تھے. رجوع کا طلاق بھی سنت کے خلاف دی ہے, رجوع بھی سنت کے خلاف. اسی لیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ میں کہتے ہیں کہ جب گواہ نہیں, نہ وہ طلاق ہے نہ وہ. اس پر وہ میں نے الاستئناس جو کہا نا جمال الدین مشکی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ, اس کو طاہر صاحب ترجمہ کر کے چھپا دی. انہوں نے ایک بات پر لکھا کہ جب اتنے بڑے بڑے امام یار یہ بھی کہتے ہیں تو نکاح جو ہوا تھا دین کی روشنی میں وہ تو یقینی ہے کہ ہوا تھا. اب اتنی یقینی دلیل آ جائے نا کہ ساری امت کیا ٹوٹ گا, کب ٹوٹے گا؟ اگر ایک کی بھی رائے خلاف ہوگی نا, شک سے یقین ظاہر نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں مشکوک ہو گیا کہ شاید وہ حرام ہی نہ ہوگی. وہ کہتے ہیں ادھر تو ایک ہے شک ہے, ادھر 2 کہ اس پر حرام کر دی, دوسرے سے نکاح کر دیا, شاید وہ نہ ہو. یہ طلاق پھر حرام در حرام کرانا, جو ہوا اسی کو رہنے دو. وہ رسالہ الاستئناس لتصحیح انکحۃ النار, یہ دمشق میں محدث اس دور کے محاسن التاویل تفسیر لکھی ہے. وہ ہمایوں صاحب میرے دوست رائے پڑھنے سے تعلق رہا, نچوڑ نکال دیا. رہی ہے علامہ البانی, شاگرد صاحب انہیں کے شاگرد تھے. اجازت دیں گے تو 2-3 ضمنی سوال اس کے حوالے سے. میری بات نے اللہ کے لیے لوگوں تک پہنچا دیں کہ طلاق اتنی آسان نہیں, حلالے کے چکر میں پڑ رہی ہے. اگر تم سمجھتے ہو گئی ہے تو حلالہ کا کیوں بتاتے ہو؟ اس کو کہو حلالے پر لعنت, آپ بھگتو, آرام سے بیٹھو. حلالہ دین میں یہ تھا, حلالہ کوئی نہیں. وہ آرام سے پھر نکاح کرے ایمانداری سے بچنے کے لیے. وہاں بستے بستے اگر طلاق ہو جائے یا موت ہو جائے وہ بائی چانس, پھر اس پر رکھو نا. حضرت عمر رضی اللہ کا حوالہ دیتے ہو, اسی فتوے میں نہیں تھا کہ تمہیں دین نے آسانی دی تھی, اگر تم نہیں چاہتے تو جاؤ. پھر میری رائے یہ کہ تینوں جاری رائے, اور ساتھ ہی کہا کہ اگر جس نے حلالہ کیا نا سنسار کر دو. وہ تو سزا بھی تھی کہ بھگتتے پھر. یہ عجیب بات ہے کہ آدھی گو لے لو کہ طلاق ہو گئی ہے, اور ادھر دوسری اپنی حضرت عمر رضی کے رائے کے بالکل خلاف حلالے کا راستہ دکھاؤ. اور پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوئی. کافروں نے فلمیں بنا دی حلالے کی کہ طلاق مرد دیتا اور بھگتی عورت پھرے. تم نے مذاق بنا رکھا کہ وہ اپنی عزت لٹاتی ہے. مولانا درمیان بالکل غلط بات ہے. چھوٹا سا سوال یہ طلاق بدعت, طلاق کنایا سب فضول ہے. یہ دفتر فقہ سے ختم کر دینا.